السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالقدوس ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ موجودہ ویلاگز میں ہم ہارورڈ یونیورسٹی کے فلسفہ کے پروفیسر مائیکل سینڈل صاحب اور ان کی کتاب دا ٹیرنی آف میرٹ واٹ بیکمز دا کامن گڈ کو بیان کریں گے۔ مائیکل سینڈل 1953 میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں پیدا ہوئے۔ علم و حکمت اور سوچ بچار سے گہرا لگاؤ تھا۔ ابھی 18 سال کی عمر کو پہنچے کہ 1971 میں اپنے ہائی اسکول میں کیلیفورنیا کے گورنر رونالڈ ریاگن کو بحث و مباحثہ کے لیے چیلنج کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ویتنام وار نے امریکہ کی نئی نسل کو ذہنی طور پر بے حد متاثر کر رکھا تھا۔ مائیکل سینڈل نے آکسفورڈ روڈ اسکالر سے اپنی ڈاکٹریٹ کی ڈگری مکمل کی اور ہارورڈ میں درس و تدریس کے لیے جگہ بنا لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پروفیسر صاحب کا شمار ہارورڈ کے نامور اساتذہ میں ہونے لگا، جن کی کلاس طالب علموں کی تعداد کے حوالہ سے جانی جاتی ہے۔ پروفیسر صاحب ہارورڈ کے مشہور زمانہ ڈیبیٹنگ ہال میں اپنی کلاس کا انعقاد کرتے ہیں۔ مائیکل سینڈل کئی کتابوں کے مصنف ہیں، جن میں سے ان کی مشہور کتابیں دا ٹیرنی آف میرٹ، واٹ بیکمز دا کامن گڈ، واٹ منی کین ناٹ بائی، جسٹس دا رائٹ تھنگس ٹو ڈو، دا کیس اگینسٹ پرفیکشن، پبلک فلاسفی، ڈیموکریسی ڈسکنٹینٹ، لبرلزم اینڈ دا لمٹس آف جسٹس۔ ان میں سے 2 کتابیں میں نے پڑھی ہیں۔ آج ہم ان کی کتاب دا ٹیرنی آف میرٹ واٹ بیکمز دا کامن گڈ کے بارے تفصیل سے بات کریں گے، لیکن سامعین بات کرنے سے پہلے تھوڑی کڑیاں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مائیکل سینڈل کا شمار زمانہ طالب علمی سے ہی بائیں طرف کے نظریات سے ہوتا ہے۔ بائیں اور دائیں طرف کے نظریات کو کچھ اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں آپ کہ بائیں طرف کے نظریات کسی نظریے کی کور سے ہٹ کے جو نظریات ہوتے ہیں، یعنی کہ جو دائیں طرف کے نظریات ہیں وہ کٹر نظریات ہوتے ہیں۔ اگر کیپٹلزم ہے تو کٹر کیپٹلزم والے لوگوں کو کہیں گے کہ یہ دائیں طرف کے نظریات رکھنے والے لوگ ہیں، اور بائیں طرف کے نظریات جو کیپٹلزم میں فلیکسیبلٹی شو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی حد تک کٹ تھراؤٹ کیپٹلزم نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس طرح ہر نظریہ کے بائیں طرف ہوتا ہے اور دائیں طرف ہوتا ہے۔ اس میں مزید تفصیل سے میں ویڈیو کسی دن بنا دوں گا۔ اگر میں ان کی کتاب کا احاطہ کروں تو اس کی بنیاد بھی کمیونٹیرینزم کی فلسفی کی ایک کڑی ہے۔ کمیونٹیرینزم دراصل انڈیویجولزم اور کمیونزم کے بیچ کا راستہ ہے۔ انڈیویجولزم میں جہاں کسی فرد کو مطلق حقوق یعنی کہ ایبسلیوٹ رائٹس آف پراپرٹی اینڈ آنرشپ آف ہز پوٹینشیل کا حق حاصل ہوتا ہے، کمیونزم میں یہی حق اس کے برعکس ہوتا ہے کہ ہر چیز مشترکہ ہے۔ مطلق کمیونزم میں ہر چیز کو مشترکہ گردانا جاتا ہے، اور انفرادیت بھی یعنی انڈیویجولزم میں کسی فرد کو آٹومزم کے شیشے سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پوٹینشیل اور جائیداد پہ محض اس کا مطلق حق ہے۔ پروفیسر صاحب کا کہنا ہے کہ اگر معاشرے کو صحیح طور گورن کرنا ہے تو کسی فرد کو آٹومزم کے شیشے سے نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ وہ تنقید کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی فرد سوسائٹی جس کا وہ رہنے والا ہے سے شیپ نہ ہوا ہو، یعنی کہ کوئی سوسائٹی کسی فرد کو شیپ کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور اس طرح کسی فرد کا سوسائٹی سے رشتہ اور ذمہ داری قائم ہوتی ہے۔ اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کامن گڈ کا تصور دیتے ہیں، یعنی مشترکہ قدر، کہ معاشرے کی منصفانہ بنیاد کے لیے کامن گڈ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو دوستو، آپ نے یہاں تک یہ دیکھا کہ کامن گڈ کی بنیاد مائیکل سینڈل کیسے بناتے ہیں۔ پھر اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے دا ٹیرنی آف میرٹ واٹ بیکمز اے کامن گڈ میں کچھ تصورات کو وہ ڈسکس کرتے ہیں، جس میں myth of merit، role of luck، privileged class، myth of success، attitudes towards success، problem created by attitude of success، wage difference by the success parameters، roots of inequality، recognition by contribution in common good۔ ان ساری چیزوں کو وہ اپنی کتاب میں سموتے ہیں۔
प्रोफेसर साहब कहते हैं कि मेरिट एक मुतलक कैपिटलिस्ट माशरे में मुमकिन नहीं है, यानी कि अमीरों और गरीबों में सहूलियात का फ़र्क, किस्मत का किरदार और उमरा के बच्चों को वसाइल की मुंतकली से जुड़ा हुआ ये तसव्वुर महज एक खोखला दावा है। मिसाल लीजिए कि किसी मोटरसाइकिल की दुकान पे काम करने वाला छोटा बच्चा या किसी ईंटों के भट्टे में मट्टी में लथपथ छोटा बच्चा हो सकता है कि जहानत में आपसे कहीं आगे हो, किसी सीईओ से, किसी फैक्ट्री से कहीं ज़्यादा आगे हो, लेकिन वसाइल की कमी उसको मजबूर किए है। फिर वो कहते हैं कि जो इस तरह के खोखले मेरिट से कामयाबी का तसव्वुर जन्म लेता है, इससे ही माशरे में पहचान और उजरत का नाबराबर निज़ाम वजूद में आता है और एक बहुत बड़ी खलीज का बायस बनता है। वो कहते हैं कि हमें इस दौर में माशरे की कदरों और तारीफ़ों को बदलने की ज़रूरत है, जिसके लिए वो एक मिसाल देते हैं कि एक डॉक्टर और एक गली मोहल्ले में सफाई करने वाला एक ही किरदार अदा कर रहे हैं, दोनों माशरे को बीमारियों से बचाते हैं। इस तरह कॉमन गुड में उनका हिस्सा बराबर है। चूंकि कॉमन गुड में हिस्सा बराबर है तो उजरत और पहचान में ज़्यादा फ़र्क भी नहीं होना चाहिए। तो नाज़रीन, इस तरह से वो कॉमन गुड में कंट्रीब्यूशन के हवाले से माशरे की बुनियाद चाहते हैं कि किसी भी काम करने वाले का ये देखना चाहिए कि वो कॉमन गुड में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और कैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है, और इसी हवाले से उसकी पहचान और उजरत का तयन करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको सपोर्ट कीजिए ताकि मज़ीद फ्री वीडियोस तालिब इल्मों और इल्म के प्यासों तक पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।